شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مشير له لا معين له ولا نصير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمد عبد الله ونبيه ورسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس کائنات کے اندر اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے پوری کائنات کا مرکز، پوری کائنات کا خلاصہ ایک وجود مسعود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا. جس طرح اللہ نے کائنات کے اندر پیغمبر کو اولیت اور افضلیت کا مقام بخشا، اسی طرح اللہ نے ان لوگوں کو بھی وہ اولیت اور افضلیت والا مقام بخشا تھا جن لوگوں نے ایمان اور اسلام کی آنکھوں سے اس پیغمبر کے عظیم چہرہ کا دیدار کیا تھا. گویا کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ خوش نصیب انسان وہ ہے جس نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا تو اس جیسا افضل ترین انسان اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں. گویا کہ اللہ کے پاک رسول کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس مرتبہ اور مقام اور اولیت کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو مقام اس امت میں صحابی کو ملا ہے وہ کسی اور انسان کو نہیں ملا. چونکہ صحابہ کرام وہ خوش نصیب افراد ہیں، وہ خوش نصیب جماعت ہے، وہ خوش نصیب گروہ اور ٹولہ ہے
جنہوں نے سب کچھ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لٹا کے پیغمبر کا چہرے کا دیدار کر کے اپنے ایمان اور اسلام کو رونق بخشی تھی۔ صحابہ کرام تو جتنے بھی ہیں، کوئی پہلے آیا، کوئی بعد میں آیا، کوئی فتح مکہ کے ٹائم آیا، کوئی فتح مکہ کے بعد آیا، کوئی صلح حدیبیہ کے مقام پر آیا، کوئی مکے کے اندر آیا، کوئی مدینے کے اندر آیا، کوئی شام سے آیا، کوئی عراق و ایران و حجاز سے آیا، حتیٰ کہ ہر صحابی کی منزلت، مرتبت، مقام، بلندی اور رفت کو دیکھتے جائیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہر صحابی اپنے اپنے مقام کے اندر نرالا بھی ہے، اپنے اپنے مقام کے اندر کائنات میں اعلیٰ بھی ہے۔ جب ان تمام صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک صحابی کو اللہ کے پاک رسول نے پوری کائنات کے لیے بطور ہدایت کا نمونہ پیش کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اندر کچھ ایسے صحابہ بھی ہیں جن کو اللہ کے پاک پیغمبر نے خصوصی انعامات عطا کیے تھے۔ ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام ہے، اس مقام کے مطابق ہر صحابی کا شان بھی ہے، اس کا اپنا ایمان بھی ہے، اس کا اپنا علم و عرفان بھی ہے، اس کا اپنا بلند مرتبہ اور درجہ بھی ہے۔ لیکن بعض قسم کے ایسے صحابی بھی گزرے ہیں جن کو اللہ کے رسول کی طرف سے کچھ عنایات ملتی ہیں، کچھ ہدایات ملتی ہیں، کچھ ولایات ملتی ہیں، کچھ صداقات ملتی ہیں، کچھ امانات ملتی ہیں، کچھ شرافتیں ملتی ہیں، کچھ عنایتیں ملتی ہیں، کچھ حجت و ولایات ملتی ہیں۔ جب ان صحابہ کرام کی ان عنایت اور ولایت کو دیکھا جائے تو وہ باقی صحابہ سے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کا خلاصہ نکالا جائے تو جس طرح تمام صحابہ کرام کا اکٹھ اور مجمع بلایا جائے تو ان کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو افضلیت کا مقام ملتا ہے، اور صدیق اکبر کے بعد اگر اکٹھ کیا جائے تو فاروق اعظم کا مقام بلند ہوتا ہے، اگر ان کا اکٹھ کیا جائے تو عثمان غنی بڑھ جاتے ہیں، اگر ان کا اکٹھ کیا جائے تو علی المرتضیٰ بڑھ جاتے ہیں، اگر ان کا اکٹھ کیا جائے تو پھر اور صحابہ کرام کے اندر درجات و مراتب ملتے ہیں۔ اسی طرح سلسلہ وار ہر کسی کو مقام بھی ملتا رہا، انعام بھی ملتا رہا، حصہ بقدر جسہ ملتا رہا۔ یہ ساری چیزیں اکٹھ ہو جائیں، مجمع ہو جائے، بلایا جائے، اللہ کے پاک رسول نے کچھ صحابہ کرام کو اپنی طرف سے خصوصی ہدیے دیے ہیں، خصوصی انعامات اور تحفے دیے ہیں، جن کی بنا پر وہ صحابی اپنے مقام کے اندر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی اور کر سکتا۔ ان تمام صحابہ کرام کے اندر ایک صحابی کا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا نام ہے؟ یہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ دار بھی ہیں، ایمانی رشتہ بھی ہے اور روحانی جسمانی رشتہ بھی ہے، جس کا حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس صحابی کے 3 رشتے بنتے ہیں۔ کتنے رشتے بنتے ہیں؟ ایک رشتہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے پاک پیغمبر کا سالہ ہے۔ کیا ہے؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امہات المومنین ہے، حضرت ابو سفیان کی چھوٹی بیٹی حضرت ام حبیبہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ ہے، اللہ کے پاک رسول کی بیوی ہے، اور اللہ کے پاک رسول کی جو بیوی بنتی ہے وہ تمام کائنات کے مسلمانوں کی ماں بن جاتی ہے۔ اتنا عزت اور شرف اور مقام ہے۔ اور وہ ام حبیبہ امیر معاویہ کی چھوٹی بہن ہے، لہذا اللہ کے پاک رسول کا یہ کیا بنتا ہے؟ رشتے میں سالہ بن جاتا ہے۔ ان کا والد گرامی اللہ کے پاک رسول کا سسر بن جاتا ہے۔ تو لہذا
اللہ کے پاک رسول کے ساتھ ایک رشتہ تو صالح کا بنتا ہے اور دوسرا رشتہ اس کا بنتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام حضرت رملہ ہے، وہ اللہ کے پاک رسول کا ایک نواسا ہے جو حضرت رقیہ کے بطن سے پیدا ہوا، حضرت عثمان کا بیٹا ہے، محمد پاک کا نواسا ہے اور حضرت امیر معاویہ کا داماد ہے، بولو نا داماد ہے، یہ رشتہ بھی بنتا ہے۔ حضرت حسین بھی نواسا ہے اور حضرت عبداللہ بھی نواسا ہے۔ جب نواسا رسول اللہ کے پاک رسول کا مقبول بن جاتا ہے تو اسی طرح حضرت عثمان کا بیٹا حضرت رقیہ کا بیٹا یہ بھی نواسا رسول ہے اور داماد کس کا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا داماد بنتا ہے۔ اور ایک رشتہ ہے اللہ کے پاک رسول کے ساتھ امیر معاویہ کا کہ حضرت امیر معاویہ اللہ کے پاک رسول کے ہم زلف بھی بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ ہم زلف بھی بنتے ہیں۔ یہ تین رشتے ہیں خصوصی اور گہرے اللہ کے پاک رسول کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اور حضرت امیر معاویہ کو ایک مقام صحابہ کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے پاک رسول کے اوپر جو قرآن مقدس کی وحی نازل ہوتی تھی، قرآن مقدس کا جو نزول ہوتا تھا، کچھ صحابہ کرام مخصوص تھے جو اس وحی کو کاغذوں میں لکھا کرتے تھے، یعنی کاتب وحی جنہیں کہا جاتا ہے۔ وہ تقریباً صحابہ کرام کے اندر 13 صحابہ ہیں جو کاتب وحی بنتے ہیں۔ کتنے صحابی ہیں؟ جنہوں نے کتابت وحی کا کام سر انجام دیا تھا، یعنی قرآن مقدس جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، ان میں 6 نمبر بنتا ہے حضرت امیر معاویہ کا، جنہوں نے قرآن مقدس کو اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ اور ایک مقام یہ بھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پاک رسول کے خصوصی سیکرٹری بھی تھے۔ خصوصی طور پر کیا تھے؟ سیکرٹری کا کام انجام دیا کرتے تھے، یعنی اللہ کے پاک پیغمبر کے جو نجی خطوط ہوا کرتے تھے وہ بھی لکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام حضرت امیر معاویہ کو بلا کے اپنے خط لکھا کرتے تھے۔ اللہ کے پاک رسول نے اپنی 23 سالہ دور نبوت والی زندگی کے اندر 165 خط لکھا غیر مسلم بادشاہوں کو۔ کتنے خط لکھے تھے؟ 165 خط اللہ کے پاک رسول کی جانب سے لکھا گیا کفار کی طرف جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ملکوں کے۔ ان 165 میں سے 133 خط لکھے تھے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ نے۔ کس نے لکھے تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مقام ہے ان کا، اور اللہ نے ان قرآن مقدس کی کتابت کرنے والوں کا مقام قرآن میں بھی ذکر کیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے ہاں قرآن مقدس کا نزول کر کے قرآن کی عزت کا مقام بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے میرے قرآن کی عزت اور توقیر نہیں کی، انہوں نے سمجھا کہ یہ معمولی کتاب ہے، یہ کوئی عام ہاتھوں سے لکھی جانے والی کتاب ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او منکرین قرآن، یہ کتاب کوئی معمولی کتاب فی صحف مکرمہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کتاب اتنی عظیم ہے کہ جن ورقوں میں اس کتاب کو میں نے لکھا وہ ورقے بھی پاک ہیں۔ وہ ورقے بھی کیا ہے؟
وہ اوراق بھی پاک ہے، وہ تختیاں بھی پاک ہیں، وہ جگہ بھی پاک ہے جس جگہ پر میرا پاک کلام لکھا گیا، جس تختی پر لکھا گیا وہ تختی بھی اعلیٰ، جس ورق پر لکھا گیا وہ ورق بھی اعلیٰ، جس جگہ پر لکھا گیا وہ جگہ بھی اعلیٰ، حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں جن فرشتوں کے ہاتھوں سے میں نے لکھوایا وہ فرشتے بھی اعلیٰ، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس کلام یعنی قرآن مقدس کو ہم نے عظیم اوراق میں لکھوایا ہے اور وہ ورق جس جگہ پر رکھے گئے، اللہ فرماتے ہیں مرفوعۃ مطہرہ، وہ جگہ بھی پاک اور صاف اور ستھری جگہ ہے، جس جگہ پر قرآن آ گیا وہ جگہ بھی پاک ہے، جس قلم سے لکھا گیا وہ قلم بھی پاک ہے، جس ورق پر لکھا گیا وہ ورق بھی پاک ہے۔ اللہ فرماتے بھی ایدی سفرا، اس کو لکھنے والے چند ہاتھ ہیں، وہ ہاتھ بھی کیا ہے؟ کتنے پاک ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں صرف وہ فرشتے پاک نہیں ہیں بلکہ کرام بررا، بلکہ وہ زمین پر جو میرے محمد پاک کے صحابی قرآن کو لکھتے ہیں وہ زمین پر لکھنے والے انسانوں کے ہاتھ بھی پاک ہاتھ ہیں۔ انسانوں کے ہاتھ بھی کیا ہے؟ یعنی جن صحابہ کرام نے دنیا کے اندر اس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کو لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے، اللہ ان کے ہاتھوں کی صفائی دے رہے ہیں کہ لوگوں وہ قرآن لکھنے والے صحابہ کرام کوئی معمولی مقام رکھنے والے نہیں ہیں، جس طرح میرے قرآن کا مرتبہ بلند ہے، ان اوراق کا مرتبہ بلند ہے، ان اوقات کا مرتبہ بلند ہے، ان مواضع اور جگہ کا مرتبہ بلند ہے، ان فرشتوں کا مرتبہ بلند ہے، اسی طرح زمین پر بسنے والے ان انسانوں کا مقام بھی بلند ہے، اسی طرح جس طرح قرآن اعلیٰ اور افضل ہے اس کا ورقہ بھی اعلیٰ اور افضل ہے، قلم بھی اعلیٰ اور اشرف ہے، لکھنے والے ہاتھ بھی اعلیٰ اور اشرف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کتاب ہونے کے لحاظ سے بے مثال ہے، اس کا ورقہ اپنے ورق ہونے بے مثال ہے، اس میں لکھنے والی قلم وہ قلم بے مثال ہے، لکھنے والے ہاتھ اپنے وہ بے مثال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہ ساری چیزیں بے مثال ہے اسی طرح قرآن کا منکر بھی کافر بے مثال، ان ورقوں کا منکر بھی کافر بے مثال، ان قلم کا منکر بھی کافر بے مثال، اس اوراق کا منکر بھی کافر بے مثال۔ جن صحابہ نے لکھا ہے ان صحابہ پر تان و تشنیع گالم گلوچ کرنے والا کافر بھی بے مثال، اس کا کفر بھی ساری دنیا سے بڑا ہوا ہے جس نے ایسے صحابہ کرام کو بھی معاف نہیں کیا جن صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر پاک کلام کو لکھا تھا۔ ان لکھنے والوں کے اندر ایک صحابی کون تھا؟ چھٹے نمبر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اپنے دور کے اندر یہ کام انجام دیا ہے کہ اللہ کریم کے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ اس وجہ سے پیار اور محبت بڑھتا جا رہا ہے حتیٰ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے خصوصی شاگرد بنتے جا رہے ہیں، خصوصی قرب کے اندر مقام لیتے جا رہے ہیں، اتنا مقام لے کے جا رہے ہیں کہ نبی کریم کے خادم بن جاتے ہیں، ہر وقت قرب و جوار میں رہنے کا شوق ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا صحابی ہے، اس کے اندر ایک خصوصیت بھی ہے، ایک ایسا امتیازی مقام بھی ہے کہ جتنے صحابہ کرام ہیں ایمان لانے سے پہلے وہ محمد پاک کے مقابلے میں آتے رہے، جنگیں بھی لڑتے رہے، جہاد میں آتے رہے، قتال میں آتے رہے، فساد میں، لڑائی میں، دنگے میں آتے رہے، نمبر وار انہوں نے سارا کام کیا ہے، بعد میں اسلام قبول کیا ہے۔ ایک امیر معاویہ ایسا صحابی ہے جس نے کفر میں رہتے ہوئے بھی محمد پاک کے مقابلے میں قدم نہیں اٹھایا۔
اسلام قبول نہیں بھی کیا، لیکن محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دلی طور پر احترام کرتا ہے۔ اس احترام کی وجہ سے ساری کتابیں اٹھا کے دیکھو، اللہ کے پاک رسول نے اپنی زندگی میں 27 جنگیں لڑی ہیں۔ کتنی جنگاں لڑی ہیں؟ 27 جنگاں لڑی ہیں، پر امیر معاویہ 27 جنگاں دے اندر ایک جنگ وچ بھی مقابلے وچ آیا کوئی نہیں۔ مسلمانہ دے مقابلے دے اندر امیر معاویہ دی سفر آئی، کسے تاریخ دے اندر اٹھا کے دیکھو، ساریاں کتاباں کھنگال کے مارو، حضرت امیر معاویہ جدو ایمان قبول کیتا ہے 23 سال دا نوجوان ہے، صلح حدیبیہ دا مقام ہے، اس ٹائم اندر تک کلمہ پڑھ لیا سی، لیکن اس ٹائم اظہار نہیں کیتا۔ فتح مکہ تو چند مہینے پہلے حضرت امیر معاویہ نے اپنے ایمان دا اعلان کر کے محمد پاک دی صحابہ دی صف دے اندر شامل ہو گیا ہے۔ اس وقت نبی کریم دے قریب ہوندا جا رہے، کتنا قریب ہویا ہے، اللہ دے پاک رسول دی محفل دے اندر بیٹھا ہے۔ حالانکہ حضرت انس بن مالک بھی حضرت نبی کریم دا خاص خادم ہے، حضرت انس تو بعد باقی صحابہ کرام بھی خدمت دے اندر مامور، ہر صحابی رسول پاک دے قدماں دے اندر رہنا اپنی سعادت سمجھدا ہے، پیغمبر دی خدمت کرنا اپنی نیک نامی سمجھدا ہے، اپنی عزت اور ناموس سمجھدا ہے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ بھی اللہ دے پاک رسول دے قدماں دے اندر بیٹھا ہوا ہے، خدمت دے اندر لگا ہوا ہے۔ زید بن حارثہ بھی خادم میں، حضرت انس بن مالک بھی خادم میں، حضرت حسان بھی خادم میں، ابو ہریرہ بھی خادم میں، طلحہ زبیر بھی خادم میں، صدیق و فاروق بھی خادم میں، عثمان و علی بھی خادم میں، سارے دے سارے صحابہ کرام خادم میں۔ پر ایک موقع ایسا ہے جدو خدمت دا ٹائم آیا تو صرف امیر معاویہ موجود ہے، باقی کوئی خادم موجود کوئی نہیں، چونکہ مقام اس نو ملنا سی، اس وچ دوے دا حصہ۔ کیڑا ٹائم آئے، اللہ دے پاک رسول بیٹھے ہوئے تشریف فرمائیں، جو ہی پتہ لگتا ہے کہ ایک شہزادہ آیا ہے، عیسائی شہزادہ آیا ہے، اپنی سواری دے اوتے سوار ہو کے آیا ہے، اپنی شہانہ لباس دے اندر آیا ہے، شہانہ عزت اور ٹھان بان آن کمان دے اندر آیا ہے، رفعت و مقام اور بلندی دے اندر آیا ہے، اللہ دے پاک رسول دی خدمت دے اندر آ کے اپنی سواری تو اتردا ہے، سیدھا چلیا گیا جتھے اللہ دے رسول بیٹھے ہوئے نے، جا کے کہندا ہے کہ محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج میں آیا ہوں آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے، میں فلاں علاقے غسان کا شہزادہ ہوں، وہاں سے چلا ہوں صرف اس نیت سے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کا وہ حسین چہرہ دیکھ کے آؤں، پتہ نہیں زندگی موقع ملے کہ نہ ملے، آج ہی مجھے وقت ہے، میں جاتا ہوں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کے آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے، چہرے کو دیکھتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہوندا پیا، صرف چہرہ ویکھن آیا ہے، صرف دیدار کرنے واسطے آیا ہے، اور کوئی کام نہیں پیا کردا۔ توجہ ہے نا، عیسائی آیا ہے، کون آیا ہے؟ عیسائی آیا ہے تے مسلماناں دے پیغمبر دے چہرے دا دیدار کرنے واسطے آیا ہے۔ تے میں تانوں دسیا کہ جڑا ایمان دی حالت وچ ویکھے او تا خوش نصیب ہو سکدا ہے، ایمان دی حالت تو بغیر ایک واری چھڈ کے لکھ واری زیارت کرے، لکھ واری دیدار کرے، اللہ دے ہاں اس بندے دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایمان دی حالت وچ ایک واری دیدار کر لوے، اللہ دے رسول فرماندے اللہ اس بندے تے جہنم دی اگ حرام کر دیندا ہے۔ حتیٰ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھن تے وہ شہزادہ آ کے زیارت پہ کرنے، زیارت کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کو اگر کوئی تحفہ اور ہدیہ دے دوں کیا آپ قبول کر لیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یار میں نے آج تک تحفہ اور ہدیہ کسی کا نہیں ٹھکرایا، لے آؤ جو ہدیہ دینا چاہتے ہو میں قبول کر لوں گا۔ یہ میں محمد کی رحمت
سنت ہے، یہ میں محمد کا اخلاق ہے، یہ میں محمد کا نمونہ سیرت ہے، جس وجہ سے میں کسی کا ہدیہ اور تحفہ نہیں ٹھکراؤں گا۔ لے آؤ اپنا ہدیہ اور تحفہ، میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دے دی، وہ شہزادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہدیہ اور تحفہ میں نے جب 6 میل مدینے سے باہر تھا، اس وقت 6 میل کے فاصلے پر اپنا سامان وہاں رکھ دیا، خالی میں آیا صرف دیدار کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتا ہے 6 میل کے فاصلے کے اوپر سامان پڑا ہوا ہے، وہاں آپ کا ہدیہ اور تحفہ بھی موجود ہے۔ آپ اگر کوئی اپنا غلام، کوئی نوکر، کوئی خادم میرے ساتھ بھیج دے، میں وہ ہدیہ اس کو دے دوں گا، وہ آپ تک پہنچا دے گا۔ اللہ کے پاک رسول نظر اٹھاتے ہیں، خدمت کے اندر قدموں میں بیٹھا ہوا ہے معاویہ۔ کون بیٹھا ہوا ہے؟ امیر معاویہ بیٹھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے چل معاویہ، اس غسان کے شہزادے کے ساتھ جو تحفہ آپ کو دے وہ میرے تک پہنچا دینا۔ حضرت امیر معاویہ خوشی سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ غسان کا شہزادہ بھی آگے چلتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ اپنی جگہ سے اٹھ کے اپنا جوتا سنبھالتے ہیں، جو جوتا سفر میں استعمال کرتے ہیں، اس عرب کی ریگستانی اور پتھریلی کنکریلی زمین کے اوپر جو جوتا سفر میں کام آتا ہے۔ امیر معاویہ نے وہ جوتا سنبھالا تو اس وقت وہ جوتا ان کو ملا نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر آیا کہ اگر میں اس کو کہوں کہ تھوڑی دیر ٹھہر جا، پہلے میں جوتا لے آؤں، شاید کہ محمد پاک کے حکم کے اندر کوئی تاخیر نہ ہو جائے، اس لیے جوتے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی چل پڑتے ہیں۔ اللہ ہی جانے اس کا کام جانے، رسول کریم کی خدمت جو کرنی ہے، خادم جو ہوئے جوتے ملے یا نہ ملے، خادم کو کیا ضرورت، خادم چل پڑتا ہے۔ غسان کا شہزادہ اپنے گھوڑے اور خچر کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، وہ اپنی سواری پر شہانہ ٹھان بان عزت و مقام کے ساتھ چل رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ ساتھ ساتھ گھوڑے کے دوڑ رہے ہیں، تھوڑی دیر چلتے ہیں، عرب کی گرم ریت نے، عرب کے گرم پتھروں نے امیر معاویہ کے پاؤں کو چھلنی کر دیا۔ جب پاؤں درد کرتے ہیں، دکھتے ہیں، تو وہ کہتا ہے امیر معاویہ او شہزادہ ایک میری عرض تا سن لیا دے کہ گل ہے، خادم تے غلام تے نوکرا۔ امیر معاویہ کہنے یار میری عرض ہے، لمبا سفر ہے، ریتلی تے گرم تپلی ہوئی زمین ہے، تپدے پتھراں دے اوتے میرا چلنا بڑا مشکل ہو گئی ہے، انج کر مینوں اپنی سواری نال پیچھے بٹھا دے تاکہ میں بھی آسانی دے نال سفر کر لواں۔ او غسان دا شہزادہ تکبر کر کے آدے یار اج تک میں تساں جے غریباں نوں اپنی سواری تے بٹھاندا کوئی نہیں، تو تے محمد پاک دا نوکر غلام ہے، محمد دیاں جتیاں چاون والا بندہ ہے، میں تینوں اپنی سواری تے بٹھاونا اپنی توہین تے بے عزتی سمجھدا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے میں خاموش ہو گیا، جو ایتھے کچھ نہیں بندا۔ تھوڑی دیر اگا مزید چلدا، پھر پاؤں زخمی ہو گئے تے چھلنی ہو گئے۔ جدوں پاؤں زخمی ہوندے نے میں اس نوں آکھیا یار چلو سواری تے نہ بٹھا، چلو جیڑیاں جتیاں دے نال سواری تے سوار ہو گئے، اے جتیاں تیرے کام تا نہیں آندیاں، اے جتیاں اپنے پیراں دی اتار تے ماں چا دے، میں جتیاں پا کے تیرے گھوڑے دے نال دوڑدا دوڑدا جاساں۔ جس ٹائم امیر معاویہ نے یہ گل کیتی ہے اس ٹائم غسان دا شہزادہ آکھدا ہے اج تک میں جتیاں کسے کمی تے غریب تے نوکر تے خادم نو نہیں دتیاں پانے واسطے، اے تا شہزادے دی غسان دا شہزادہ ہے، او دے جتے ہون تے تیرے جیاں غریب چ پاوے توہین بندی ہے، نہ سواری تے بیٹھ سکدا ہے نہ میرے جوتے استعمال کر سکدا ہے، جویں مرضیاں وی دوڑے تے بھاویں نہ دوڑے، تو رسول کریم دا کاتب وحی بن کے آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ایلچی بن کے آیا ہے، رسول کریم دی خدمت واسطے آیا، کوئی میرے تے احسان تا نہیں لایا، چل دوڑدا جا میرے نال۔ حضرت امیر معاویہ کہندے 6 میل دے فاصلے دے اندر گھوڑا بھی دوڑدا رہ گیا ہے، میں بھی اللہ دے پاک رسول دے حکم دے عشق دے اندر دوڑدا رہ گیا، جدوں رسول پاک دی محبت دے اندر میں دوڑ لائی ہے، جدوں جتا بھی نہیں ملیا مینوں گھوڑے دی سواری بھی نہیں ملی، اس ٹائم میں رسول پاک دے عشق اور محبت دے اندر دوڑنا شروع کیتا تے مینوں درد بھی محسوس نہیں پیا ہوندا، تکلیف تو بالا تاک ہو کے دوڑدا جا رہے ہیں تاکہ جدوں پھر دوڑ پیندا ہے اسے زمین تے
اتنی دیر تو ہی چلتا رہ گیا ہے جو رسول پاک پیچھے انتظار پہ کر دیں کافی دیر ہو گئی ہے 6 میل دا فاصلہ پیدل جانا تے آنا کوئی معمولی کام تا کوئی نہیں وہ بھی عرب دی زمین دے اوتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت واپس آ رہے شام ہو جاتی ہے واپس آتے آتے اللہ کے پاک رسول کی خدمت میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کرتا ہے نبی کریم پوچھتے ہو معاویہ بتا تو صحیح کیسے گیا اور کیسے آیا آنے جانے کی رویداد تو سنا آنے جانے کے سفر کی کیفیات تو سنا حضرت امیر معاویہ کہندے یا رسول اللہ کی سناواں اتھوں بھی پیدل دوڑدا گیا پتھریلی تے کچی زمین دے اوتے ریتلی تے تپدی زمین دے اوتے واپس آیا تا بھی اسے حال وچ دوڑدا آیا یا رسول اللہ ہور بھی تانوں دساں جو میرے پیراں وچ جُتی وی کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دکھ محسوس ہویا ہے کہندے نے معاویہ جدوں جُتی پیراں وچ کوئی نہیں ایسی سخت زمین تے چلدا کنج رہ گئی ہے امیر معاویہ کہندے یا رسول اللہ جدوں خادماں نو حکم مل ونجے او ایسیاں زمیناں تے چلنا دشوار نہیں سمجھدے ہوندے تساں دا حکم ملیا ہے مینوں جُتیاں سنبھالنے دا ہوش نہیں آیا جب تک حکم دی تعمیل نہیں کیتی مینوں چین نہیں آیا آرام سکون نہیں آیا اس واسطے اے لو تحفہ تے ہدیہ میں لے کے آیا جدوں نبی کریم ویکھدے نے کہ میرے حکم دی خاطر معاویہ نے اتنا بڑا صبر آزما معاملہ اپنے سر تے اٹھایا ہے اتنا صدمہ برداشت کیتا ہے اتنا دکھ سر تے اٹھا کے میرا تحفہ لینے واسطے گیا ہے اللہ دے پاک رسول دے نو میرے صحابہ گواہو بنو کہ احلم من امتی معاویہ میری امت چ معاویہ کولو وڈا کوئی حوصلے والا بندہ کوئی نہیں میری امت دے اندر اے دے نال دے حوصلے والا اور بندہ احلم من امتی معاویہ اے معاویہ جو ہے یہ تو میری امت کے اندر بہت بڑے بردبار حوصلے والا انسان ہے کتنا بڑا حوصلہ ہے اس کا کہ اس نے ساری چیزیں برداشت کر کے میرا تحفہ لے آنے کے اندر تاخیر برداشت نہ کی اللہ کے پاک رسول حضرت معاویہ کو خصوصی انعام دیتے کہ بڑے حوصلے والا یہ انعام کس کی جانب سے ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انعام ملتا ہے چلتے چلتے زمانہ گزرتا رہا زمانہ 38 سال گزر گئے کتنے 38 سالہ تو بعد حضرت امیر معاویہ تخت خلافت بیٹھ گئے کتنے بیٹھ گیا ہے خلیفہ بن گیا ہے حضرت حسن و حسین جدوں دستبردار ہو گئے خلافت اس ٹائم خلافت دی گدی تے کون بیٹھا ہے او بیٹھا ہے جدی خلافت نو حسین بھی مننے کون مننے جدی خلافت نو حضرت حسین بھی مننے جدی خلافت نو حضرت حسن بھی مننے جدی خلافت نو رسول کریم آپ آ کے ونجن کیوں جو حضرت امیر معاویہ کہنے کہ میں بچپن دے زمانے دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو وضو پیا کرانا وضو کراندیاں جدوں اللہ دے رسول نے وضو مکمل کر لیا جڑا وضو دا پانی بچیا ہے نبی کریم نے اس پانی دا چلو بھر کے میرے چہرے تے چھینٹے مارن اس پانی بچے ہوئے دے نال میرے وجود تے چھینٹے پہ مار دن تے نال نال آ دن یا معاویہ ان ولیت امرا فاتق اللہ وعادل او معاویہ اگر تیری زندگی میں اللہ کریم آپ کو خلافت دے گا اس خلافت کے اندر تو نے اللہ کا ڈر ضرور دل میں رکھنا ہے اس خلافت کے زمانے کے اندر تو نے عدل و انصاف کا دور ضرور قائم کرنا ہے حضرت امیر معاویہ کہنے کہ اس ٹائم میں بچہ سا لیکن نبی کریم جدو یہ جملہ بولے ہے کہ اللہ کریم تینو اگر حکومت دے وے دنیا دی اس دنیا والی حکومت دے اندر سب تو زیادہ میں محمد دی نصیحت ہے کہ فاتق اللہ
اللہ کو ڈر ڈر کے زندگی گزارنی ہے. خلافت دے زمانے دے اندر آ کے تکبر نہیں کرنا. خلافت دے زمانے میں آ کے کسے نال ظلم تے زیادتی نہیں کرنی. خلافت دے زمانے دے اندر آ کے کسے دا حق نہیں مارنا. خلافت دے زمانے دے اندر آ کے کسے دا مال غصب نہیں کرنا. فاتق اللہ، میں پیغمبر کا یہ حکم ہے کہ جب حاکم اور خلیفے بن جاؤ تو کس سے زیادہ ڈرا کرو؟ جڑے خلیفے دے دل وچ اللہ دا ڈر ہوے او کسے نال ظلم تے تو آدھے حضرت حسین کو لو کھس کے خلیفہ بنے ہیں، حضرت حسن کو لو کھس کے خلیفہ بنے ہیں، انہاں کو لو خلافت چھن کے لئیے. میں کہندا اے کدے نہیں ہو سکدا. جس صحابی نو محمد پاک آپ ہی آکھدا ہوے جو اللہ دا ڈر دل وچ رکھ کے خلافت نو چلاویں، او صحابی رسول کریم دے فرمان تو ایک انچ بھی اگاں پیچھے ہو سکدا؟ اے خلافت غصب کراون والی گل تیری تاریخ پہ کہندی ہے کہ آخری پئی ہے. تاریخاں دی کتاباں وچ تینوں یہ گل ملدی ہے پر حدیثاں دی کتاباں دے اندر نہیں ملدی. محمد پاک دے کسے قول تے فعل اشارے دے اندر یہ گل. بعض لوگ اتنے ظلم دے اوتے اتر آندے کہندے کہ بادشاہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو رسول کریم نے ایک موقع تے آکھیا یار مینوں تیرے وچوں بدبو آندی ہے جو تیری نسل وچوں ایک بندہ پیدا ہونا ہے جڑا اس نے آ کے ظلم و ستم کرنا ہے، میری آل نو آ کے ذبح کر دینا ہے، اس واسطے مینوں تیری نسل دے وچوں بدبو پئی آندی ہے. اے امیر معاویہ دے متعلق لوگاں نے گلاں بنائیاں ہوئیاں نے، حالانکہ امیر معاویہ دے متعلق رسول کریم دا اس طرح دا کوئی جملہ حدیث وچ موجود. تے امیر معاویہ دی دشمنی دے اندر اتنا اگا ہو گئے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 19 سال تک خلافت دے اتے بیٹھے. کتنے؟ 19 سال تک خلیفہ بن کے زندگی گزاری ہے. اس 19 سال دے عرصے دے اندر حضرت امیر معاویہ نے جتنا دنیا دے اندر اسلام نو پھیلایا ہے کسے مسلمان دے دور وچ اسلام اتنا نہیں پھیلیا. تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو 64 لاکھ کتنی 64 لاکھ تے 65,000 مربع میل بندا ہے جڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت دے اندر فتح کر کے دکھایا ہے. فتح کر کے تے اس دے اندر اسلام دا پرچم لہرا دیتا ہے، ہر جگہ دے اوتے حکم دے دیتا ہے. حتیٰ کہ اے پشاور بھی حضرت امیر معاویہ نے فتح کیتا ہے، اے افغانستان بھی حضرت امیر معاویہ دا فتح کیتا ہوئے ہے، ایران بھی امیر معاویہ دے دور وچ فتح ہوئے ہے، حتیٰ کہ عراق بھی امیر معاویہ دے دور دے اندر فتح پہ ہوندا ہے. کہ امیر معاویہ نے اپنے دور خلافت دے اندر نصف دنیا دے اوتے اسلام دا پرچم لہرایا ہے. کتنا؟ نصف دنیا دے اندر نصف صدی دے اندر اسلام نو پھیلا دیتا ہے، پورے اسلام نو پھیلایا ہے نصف دنیا دے اندر. جتنا دنیا بندی ہے خشکی والا حصہ باقی رہ گیا ہے، باقی سارے دا سارا حضرت امیر معاویہ نے پرچم اسلام دا لہرا دیتا ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تا کہندے ہوندن کہ امیر معاویہ میں تینوں حکم کر کے جا رہا کہ جدوں تینوں اللہ خلیفہ بنا دے دنیا دا بادشاہ بنا دے تو اللہ دا ڈر دل وچ پہلے نمبر تے رکھی تا خلیفہ بن کے خلافت نو چلاونا ہے. اس واسطے لوگاں نے دشمنی دے اندر آ کے امیر معاویہ نو بدنام کرن دی کوشش کیتی ہے، حالانکہ امیر معاویہ دا مقام اتنا نرالا مقام ہے. رسول کریم جس نو خصوصی نام دے کے کہنے کہ امیر معاویہ چ جڑا حوصلہ اللہ نے پایا کسے ہور چ حوصلہ نہیں پایا. تا نبی کریم دعا کر کے کہنے نا اللہم اصلح علما، اللہ اس امیر معاویہ دے دل نو علم دے نور دے نال بھر دے. تو میں محمد دی دعا ہے او جس پیغمبر نے امیر معاویہ دے متعلق دعا کیتی ہوئے کہ اللہ دے سینے نو علم نال بھر دے او امیر معاویہ رسول دی آل نال کدے دشمنی رکھ سکدا؟
لوگاں دیاں بنائیاں ہوئیاں گلاں تے نہ ون رسول پاک دا فرمان ایک پاسے دنیا دیاں گلاں لکھی ہوئیاں ایک پاسے ساری دنیا دیاں تحریراں پاؤں دی ٹھوکر مار کے پیچھے ہٹا دیویں پر نبی کریم دے کے اشارے تو پیچھے ہٹن دی اجازت کوئی نہیں جڑا اللہ دے پاک رسول نے فرما دیتا ہے کتنا بڑا حوصلہ امیر معاویہ دے اندر کہ نبی کریم فرماندے نے کہ اللہ اس نو ہدایت بھی دتی ہے اللہ نو اگاں ہدایت دا ذریعہ بھی بنایا ہے حضرت امیر معاویہ نو تا نبی کریم فرماندے نے میں آپ دعا کر کے آ کے اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا و اہدی بہ اللہ میرے امیر معاویہ نو ہادی تے مہدی بنا دیویں اللہ میرے امیر معاویہ نو اسلام دے پھیلاون دا ذریعہ بنا دیویں کیسا ذریعہ پہ بندے نے غسان دا شہزادہ ہے حتیٰ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت دے اندر فوجاں بھیجیاں نے کیا کیتا ہے فوجاں بھیجیاں نے لشکر کشی ہو گئی ہے جنگ اور جہاد ہوئے فوج فتح کر کے واپس آئی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے او خدا مو کیڑے علاقے دے اندر گئے ہو اسلام دے نا تے جنگ لڑنے واسطے کہنے یا امیر المومنین غسان دے علاقے دے اندر گئے ہیں غسان دے 600 بندے قید بھی کر کے آئے ہیں اسلام دا پرچم بھی بلند کر کے آئے ہیں حضرت امیر معاویہ کہنے او 600 قیدی جڑا تساں بنا کے لے آئے ہو انہاں قیدیاں نو ذرا میرے سامنے تا گزارو 600 قیدی نو پکڑ کے لے آئے رسیاں دے نال جکڑے پین غسان دے قیدی حضرت امیر معاویہ انہاں دا معائنہ پیا کردا ہے مشاہدہ پیا کردا ہے جدوں غسان دے قیدی 600 لین وار آئے نے نمبر وار انہاں نو لے کے آئے جڑا قیدی اگے اگے سی او دے ہتھاں وچ رسیاں ہویاں نے رسیاں نال بنی کے جکڑی کے آئے حضرت امیر معاویہ نے ایویں توجہ نال ویکھیا تے کہندے یار او بندہ ہے کیڑا بندہ ہے اے او بندہ ہے جدے گھوڑے دے نال میں 6 میل توڑی دوڑدا رہ گیا اے او بندہ ہے جس مینوں چھڑیاں جتیاں بھی نہیں دتیاں اے او ظالم ہے جس مینوں اپنی سواری تے سوار بھی نہیں کیتا اے غسان دا شہزادہ ہے تے اج قیدی بن کے میرے سامنے آ گیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی نظر ماری ہے پہچان گیا جو بندہ تو وہ آ گیا ہے اج میرے ہتھے بھی چڑھ گیا ہے امیر معاویہ کر سکدا ہی جو سر قلم کرن حکم چا دے ویا کر سکدا ہے اینو پھانسی تے لٹکا دیو کر سکدا ہے میرے سامنے نو کوڑے مار مار کے تباہ کر دیو لیکن امیر معاویہ نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا نبی کریم دا فرمان ہے جو امیر معاویہ دے نال دے حوصلے والا بندہ میری پوری جماعت وچ کوئی نہیں احلم من امتی معاویہ میری امت وچ معاویہ دے نال دے حوصلے والا کوئی بندہ نہیں دل گردے والا کوئی بندہ نہیں جدوں یہ جملہ نبی کریم نے معاویہ دے متعلق بولے تے معاویہ یہ کم کر سکدا تا حضرت امیر معاویہ کہندے کہ جلدی کرو اس بندے دے باہاں والیاں رسیاں کھول دیو اے دے پیراں وچوں رسیاں کھول کے نو آزاد کر دو رسیاں کھولیاں گئیاں نے 600 قیدی بھی ہور بھی موجود پر اس شہزادے دے بارے الگ حکم دیتا ہے کہ دیاں رسیاں کھول کے ایدیاں زنجیراں کھول کے او فلانا جڑا عزت والا وڈا مہمان خانہ ہے اوتھے لے جاؤ کتھے لے وجو مہمان خانے دے اندر لے جاؤ امیر معاویہ دے حکم دے مطابق مہمان خانے دے اندر اس قیدی نو لایا گیا ہے امیر معاویہ کہندے 1 مہینے توڑی ہے میرا مہمان ہے 1 مہینے توڑی کی ہے 1 مہینے توڑی اس نو عزت تے آرام تے سکون دے نال اس مہمان خانے دے اندر بٹھاونا وی ہے اینو اوتھے کھلاونا وی ہے اینو پلاونا وی ہے ون کو ونک دیاں چیزاں وی دیونیاں قسموں قسم دے پھل فروٹ وی دیونے لذیذ کھانے وی دیونے نے کسے قسم دی زیادتی دے نال نہیں کرنی مہمان خانے دے اندر چلا گیا ہے عزت نال روٹی پیا کھاندا ہے تے نال نال سوچدا پیا ہے اونوں پتہ کوئی نہیں جو خلیفہ کون ہے تے بادشاہ کون ہے اے مہمان خانہ کس دے تے میں کہ دیکھ 38 سال دا چونکہ عرصہ وچ گزر گئی ہے اس واسطے وعدہ یار دلوں سوچ کے پیادا اللہ اس دے نال دا میں بادشاہ اج تک ویکھیا کوئی نہیں جڑے مسلماناں دے مقابلے وچ وی اساں واں قید ہو کے وی اساں واں پر بدلہ ساڈے کولوں لیندا کوئی نہیں انتقام ساڈے کولوں لیندا کوئی نہیں ساڈی تحقیر و تذلیل نہیں کردا ساڈی توہین تے بے ادبی گستاخی
گستاخی نہیں کردا بلکہ عزت نال سانو مہمان خانے چ بٹھا کے روٹیاں پیا کھلاندا ہے او سوچدا پیا تے مہینہ گزردا پیا حتیٰ کہ ایک مہینہ جدوں گزر گیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے اس قیدی نو لے کے آؤ جڑا قیدی مہمان خانے دے اندر بٹھا کے آئے سو ایک مہینے تو بعد جداں قیدی باہر آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نا اپنے اس الچی نو ون کے اعلان کر دے جو تو رہا ہو گیا ہے تو کیا ہو گیا تو رہا ہو گیا ہے تیرے ہوتے کوئی ظلم کوئی نہیں کوئی جبر اور زیادتی کوئی نہیں امیر معاویہ دے طرف حکم ہو گیا کہ انہوں رہا کر دیو جدو رہا ہو کہ اس مہمان خانے چو باہر ہے امیر معاویہ کہنے نے 10,000 اشرفیاں دی تھیلی بھی لے کے ونجو اے بھی یہ حوالے کر دیو کہ ساڑے طرف ہڈیاں بھی نال لے ونج تے رہا بھی نال ہو گئی ہے اور رہائی دا حکم سن دے تاوی تعجب نہیں کردا مہینے توڑی مہمان رہ گئے تعجب نہیں کردا مختلف کھانے کھاندا رہ گئے تعجب نہیں کردا جدو 10,000 درہم دی تھیلی دے ہاتھ پکڑائی گئی ہے اس ٹائم دی چیخ نکل گئی ہے پیرا تھلو زمین نکل گئی ہے پوچھنے دے اوتے مجبور ہو گیا ہے او فوجیو مینوں پہلے نمبر تے دسو اس بادشاہ دا نام کیوے اس بادشاہ دا نا کہوے آکے اس بادشاہ دا نام معاویہ ہے اے دے ابے دا نام سفیان ہے معاویہ ابن سفیان بندہ ہے جڑا مکے دے اندر سفیان سردار رہی اے اس سردار دا بیٹا معاویہ ہے غور کوئی نہیں حضرت امیر معاویہ دا نام سن کے تے سر تھلے ہو گئے آدھے جلدی کرو مینوں دے سامنے لے جاؤ امیر معاویہ تخت خلافت دے اتے بیٹھے ہوئے نے براجمان آ گیا ہے او قیدی مہمان آ گیا ہے آ کے سامنے حضرت امیر معاویہ دے کھلو ویندے آدھے یار مینوں شک پیندا ہے تو او بندہ تا نہیں او لڑکا مینوں معلوم ہوندا ہے جڑا میرے گھوڑے دے نال 6 میل توڑی دوڑدا رہی ہے حضرت امیر معاویہ کہندے تو تا ہن پہچانی ہے میں اس ٹائم پہچانی ہے جدوں تو میرے کول پہلی بار آئے جدو تیریاں رسیاں کھلوائیاں نے ماں پتہ آئی جو تو او شہزادہ ہے جڑا سوار ہوئے ماں سوار نہیں کیتا ماں پتہ ہے جڑا او شہزادہ ہے جڑا جتیاں پا کے سوار ہوئے ننگے پیر والے لڑکے نو تو جتیاں نہیں دیتیاں میں ننگے پیر چلن والا محمد دا غلام اج بھی میں غلام ہاں تے اس ٹائم بھی میں غلام ہاں اج بھی میں نہیں آتا جو میں بادشاہ بن گیا میں خلیفہ بن گیا میں وزیر مشیر صدر بن گیا نا میں اج بھی کہندا کہ اس ٹائم بھی میرے سر دے اوتے تاج غلامی ہے اج بھی میرے سر دے اوتے محمد دا تاج غلامی موجود ہے اس واسطے میں اس ٹائم بھی نوکر سا اج بھی میں نوکر ہاں اس ٹائم بھی غلام ہاں تے اج بھی میں غلام ہاں اس واسطے تینوں درہم تے تحفے دتن کے لے ون تو آزاد ہو گئی او آکھ دے یار تیرا حق بندا ہی جو میرے کولوں بدلہ لویا میں اج تیرا قیدی بن کے آیا اج میں تیرے ہتھے چڑھ گیا سا اس وقت امیر معاویہ کہندے یار میں تیرے کولوں کیویں بدلہ لواں میں اس محمد دا غلام جس اپنے چچے دی لاش نو اپنے اکھاں دے سامنے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے نے حضرت امیر حمزہ دی لاش نو ویکھیا ہے کن جدا ہو گیا ہے ہونٹ تے زبان الگ ہو گئی ہے اکھاں الگ ہو گئی نے جگر کلیجہ نکال کے چبایا گیا الگ ہو گئی ہے وجود دا حلیہ تے مسلح بگا دیتا ہے پر حضرت محمد نے بدلا نہیں گیتا اس امیر حمزہ دے قاتل واشی نو نبی کریم نے علالنان معاف کر دیتا ہے میں تو اس پیغمبر دا غلام جڑا اپنے چچے دے قاتل نو اپنی اکھاں دے سامنے معاف چا کیتا ہے او دے اسلام نو قبول چا کیتا ہے اس واسطے میں او محمد پاک دے اخلاق نو ویکھیا ہے اس واسطے اے میرا اخلاق ہے تے گھوڑے تے جدو چڑھ کے تو شہزادہ بنیا ہوئے او تیرا اخلاق ہے تیرا اپنا اخلاق ہے میرا اپنا اخلاق ہے او آدھا یار اے تا محمد دے غلام دا اخلاق ہے جو اپنے دشمن نو ہتھ چڑھے نو بھی کوئی گل نہیں پہ کر دے انتقام تے بدلہ نہیں پہ لیندے تے او محمد سردار ہے جڑا انہاں دا اللہ اونوں کتنا بڑا اخلاق دیتا ہونا ہے اس واسطے کہنا اللہ دا نام من اس محمد دا پہلے کلمہ پڑھا تے باقی گلاں بعد وچ اسے ٹائم غسان دا شہزادہ پردہ کھلوتا ہے حضرت امیر معاویہ دا اخلاق ویکھ کے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اسے ٹائم امیر معاویہ دے اخلاق نو ویکھ کے تے کلمہ پڑھ لیا سی تا نبی کریم فرماندے نے اے امیر معاویہ خود بھی ہدایت یافتہ ہے اے دا وجود بھی اگاں ہدایت دا ذریعہ ہے
یہ وجود ہدایت دا ذریعہ بن کے آئے. کتنا بڑے اخلاق والا بندہ ہے, کتنے بڑے مقام والا بندہ ہے جو ایک دن نبی کریم دے گھر وچ آیا ہے. کتھے آیا ہے؟ گھر وچ آیا ہے. تے اس گھر وچ آئے ہیں جتھے انہاں دی بہن ام حبیبہ رہندی ہے. آ کے نبی کریم دے گھر وچ بیٹھے اللہ دے رسول موجود کوئی نہیں. حضرت ام حبیبہ نے ویکھیا جو میرا بڑا بھائی آ گئی ہے تے آیا بھی عرصے دراز تو بعد اس ٹائم حضرت ام حبیبہ نے عزت افزائی کیتی ہے, شان شوکت عزت احترام دے نال بٹھا دیتا ہے. بٹھاونے تو بعد آکھیے میرا بھائی تو تھکا ہوئے تیل لے کے آ گئی ہے, سر دے اندر تیل لا کے تے مالش بھی کر دیے. اتنی دیر دے اندر اچانک نبی کریم تو آویندے نے, آ کے پوچھدے نو ام حبیبہ کے پی کر دیے. آ کے یا رسول اللہ اے امیر معاویہ میرا بڑا بھائی ہے, عرصے تو بعد آیا تے تھکا ہوئے آیا ہے, مینوں اے دے نال وڈا پیار تے محبت ہے جس وجہ دے نال میں دی خدمت بھی کر دیاں. نبی کریم فرماندے نے ام حبیبہ صرف تینوں پیار نہیں, صرف اے نہ سمجھی جو معاویہ دے نال میں کلی پیار کرن والی ہاں, بلکہ فإن اللہ ورسولہ یحبان معاویہ, بلکہ معاویہ تا اتنا عظیم شخصیت ہے کہ دے نال عرشاں تے اللہ محبت کردا ہے, فرشاں تے محمد رسول اللہ محبت کردا ہے. اس واسطے اللہ تے اللہ دے رسول دا محبوب معاویہ ہے جے دے نال میں محبت کراں, جے دے نال میرا اللہ محبت کرے. تو کون ہے جو محبت نہ کرے؟ امیر معاویہ دی محبت جس دل وچ نہیں اس دل وچ ایمان. ایک بندہ مینوں پیا آکھے جی ساڈے پیر صاحب او آدن امیر معاویہ نو معاویہ تا آکھو حضرت بھی نہ آکھو تے رضی اللہ بھی نہ آکھو, کیوں؟ آکھے سانو تھوڑی جی چبھن ہوندی ہے, درد ہوندا ہے جو امیر معاویہ نو حضرت آکھا, امیر معاویہ نو رضی اللہ تعالی عنہ آکھا. جو آدمی امیر معاویہ کے متعلق ایک ذرے اور قطرے کے برابر ایمان کی حالت میں فرق محسوس کرتا ہے اس آدمی کا ایمان ضائع اور برباد ہو جاتا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون شخص ہے جس کو اللہ کے پاک رسول کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ ایک صحابی آ کے کہتا ہے یا معاویہ, اے امیر معاویہ فلاں علاقے کے اندر 200 میل کے فاصلے پر ایک صحابی رہتا ہے. کون رہتا ہے؟ ایک صحابی رہتا ہے جس کے پاس نبی کریم کی چادر ہے. کیا ہے؟ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزمل ہے, اللہ دے پاک رسول دی مدثر ہے, اللہ دے پاک رسول دی کملی ہے, اللہ دے پاک رسول دی چادر موجود ہے. چادر تطہیر والی, چادر مزمل والی, چادر مدثر والی, چادر عزت و تطہیر تے اطہر تو اطیب و اکمل تے اشرف چادر جے صحابی کولو موجود ہے. وہ 200 میل دے فاصلے دے اوتے رہندا ہے. امیر معاویہ تیز سواری تیار کر کے ایک صحابی نو تے بٹھا دین, آدم دوڑا کے لگاون 200 میل دے فاصلے دے اوتے ابن ظہیر بیٹھا ہویا ہی او دے کول لگاون تے میرا پیغام چا دے اس بندے نو, پیغام دیویں جو امیر معاویہ تینو بلاندا پیا تے چادر وی اپنی نال لے کے آویں. 200 میل دے فاصلے تے گھوڑے تے سوار ہو کے صحابی گیا اس بندے نو لے آیا, چادر وی لے کے آیا. امیر معاویہ اٹھ کے استقبال پہ کر دین اس بندے دا, آدر یار اللہ دا نام میں تینو ایک گل واسطے بلایا ہے, اتنے فاصلے تو بلایا ہے, اے جڑی چادر تیرے کندھے تے موجود ہے اے چادر مینوں چا دے تے پوری حکومت خلافت میں تیرے حوالے کرن واسطے تیار ہو گئی ہے. او دا کیا وجہ ہے؟ آکھے چادر او جڑی میں محمد دے کندھیاں تے ویکھی ہے, اے چادر جڑی محمد دے وجود مسعود تے ویکھی ہے, اے چادر او جڑی محمد دے بے باک تے لولاک وجود تے دیکھی ہے. اس چادر دی قیمت ساری دنیا کر دیواں تاں وی یہ چادر قیمتی ہے. امیر معاویہ نے جدوں اتنی محبت کا اعلان کیتا ہے اس ٹائم امیر معاویہ نو بندہ کہندا ہے اللہ دا نام حکومت بھی اپنے کول رکھتے, چادر بھی میں تینوں مفت دیے دے اندر پیا دینا. او چادر اپنے کول لے لیندا ہے امیر معاویہ. مدینے دے اندر لگا گئی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول ون کے آتا ہے امی جان اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاون دے ذرا کپڑے تے لے آویں. امی جان کہندی میں اپنے بکسے دے وچ بند کر کے تے کپڑے جڑے رکھے ہوئے ہیں جڑے پیغمبر دے کپڑے سنبھالے ہوئے سن انہاں کپڑیاں نو اپنی پیٹی وچوں کڈ کے جدوں امیر معاویہ دے سامنے رکھیے اسی ٹائم امیر معاویہ نے کپڑے چاہ کے سینے دے نال لائے نے, اکھاں دے نال لا کے تے پانی وچ ڈبو دتے. کتھے ڈبو دیتے؟ پانی دے اندر وہ کپڑے ڈبو کے, جنہ پانی وچ کپڑے ڈبوئے نے وہ کپڑے باہر کڈ
کر کے اس پانی نو اپنے وجود تے پا کے اس پانی نو پی کے کہندے او کائنات والے او میں معاویہ نو محمد دے لگے ہوئے کپڑے دے نال پانی پیون واسطے مینوں نجات واسطے چھڑا پانی بھی کافی ہے. میرا یقین ہے کہ جڑے کپڑیاں نال میرا پانی لگ گیا ہے وہ پانی میرے وجود دے اوتے آ گیا ہے میری نجات واسطے کافی ہو گئی ہے. وہ امیر معاویہ ہے جس امیر معاویہ دے متعلق اللہ دے پاک رسول نے کئی سال پہلے اعلان کر دیتا ہی اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجب الجنہ. لوگوں میری امت دے اندر ایک لشکر ہونا ہے جس لشکر نے سب تو پہلے سمندر دے اندر جنگ لڑنی ہے تے جڑا سمندری جنگ لڑسی او جنت دے اندر جیش تے ٹولا موجود ہونا ہے. جڑا بھی اس جیش تے ٹولے وچ لگا گیا او بندہ میرے نزدیک جنتی ہو گیا. تے جڑا سمندری جنگ سب تو پہلے لڑیا ہے امیر معاویہ لڑیا ہے. کون لڑیا ہے؟ کیوں جو ہانی کہندی ہے نبی کریم میرے گھر چ ستے ہیں جدوں یہ گل کیتی ہے خواب آئے خواب دی حالت دے اندر جلدی جلدی اٹھ کے خوش ہو گئے اتنے خوش ہیں جو میں پوچھا یا رسول اللہ جتنے خوش ہو گئے ہو کدے میں خوشی محسوس نہیں کیتی. نبی کریم فرماندے خوشی اس واسطے میں خواب وچ ویکھیا جو میری امت دے لوگ میری جماعت دے لوگ سمندر وچ بھی اسلام دا نام بلند پہ کردے نے سمندری رستے کراس کر کے بھی کافراں نو مغلوب پہ کردے تے میں اج پیادا جیڑا بندہ بھی اس لشکر وچ شامل ہو گیا او جنت چلیا وجنا ہے. حضرت عثمان دا دور آ گیا ہے دور خلافت دے اندر حضرت امیر معاویہ شام دا گورنر ہے. حضرت عثمان نے آرڈر کر دیتا ہے کہ شام دے امیر نو ون کے آکھو کہ جلدی کر بھاری بیڑے تیار کر کشتیاں تیار کر جہاز تیار کر کے جلدی جلدی 1750 جہاز تیار کیتا ہے. امیر معاویہ نے جنگل دے اندر کارخانے لا دیتے نے اتنے لکڑیاں کٹوا کے وڈے وڈے جہاز تیار کرا دیتے نے حتیٰ کہ 7,500 کاری نو جمع کیتا ہے جڑے قرآن دے نرے کاری ہیں انہاں واسطے الگ جہاز یا نشستاں بنا دتیاں نے انہاں نو بٹھا دیتا ہے کہ تساں صرف جہاز چلاونا ہے باقی تساں دی کمک دے اندر جا کے لڑن والے ہونے نے. اتنی دیر دے اندر حضرت ام حرام کہندی ہے جڑی اس ٹائم ہانی دے گھر نبی کریم دے سامنے موجود ہے اور کہندی یا رسول اللہ اللہ واسطے میرے واسطے بھی دعا کر دیو کہ اللہ مینوں اس لشکر وچ اٹھاوے جڑا لشکر جنگلاں دے اندر نکل کے تے سمندراں دے اندر تیرے نام دے لڑدا ہویا آونا ہے میں بھی اسے حال دے اندر شامل ہو ونجا. نبی کریم فرمانے اللہ اس ام ہانی نو اس لشکر وچ اٹھا دیوی. او کہندی میں انتظار تا بڑی کردی رہ گئی آخر زمانہ آ گیا ہے جو مدینے دے اندر اعلان ہو گیا ہے او جس جنت جاونا ہوے او شام چلیا جاوے. شام دے اندر جڑا لشکر تیار پہ ہوندا ہے جڑا اس لشکر وچ چلیا گیا اللہ دا نام جنت وچ لکھ دے ہونا ہے. ام حرام کہندی کہ میں جو ہی گئی ہاں حضرت امیر معاویہ خلافت دے تخت دے اوتے بیٹھے ہوئے جہاز تیار ہوندے پین فوجاں تیار ہوندیاں پین 40,000 فوجی جڑا جنگلاں نو کٹ کے تے جہاز پہ بناندا ہے. امیر معاویہ دے کول میں ون کے بیٹھ گئی ہاں میں آکھیا اے لشکر جڑا تیار پہ ہوندا ہے پتہ ہے کیو جی قسمت والا لشکر ہے. امیر معاویہ کہندے دس کیو جی ہے آکھے اس لشکر دی پیشین گوئی محمد پاک اپنی زندگی چ دے کے گئے اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجب الجنہ. او لشکر رسول پاک دے متعلق آ گئے کہ جڑا اس لشکر وچ شامل ہو گیا او جنت چلیا وجنا ہے. امیر معاویہ نے حدیث سنی ہے اکھاں وچوں آنسو تاری ہو گئے نے داڑھی تربتر ہو گئی آنسو دے نال رو رو کے پہ کہندے اللہ اگر اس پیشین گوئی نو میں معاویہ دے ہتھاں دے اوتے زہر چا کرے تے میری نجات واسطے یہی کافی ہو ونجنی ہے. اس واسطے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے پاک رسول کے